سے مبارکباد پیش کرتے ہیں اور دعا گو ہیں کہ خدا ان کو اپنے اس ڈیوٹی پہ جو ہے وہ کامیاب کرے۔ آج کی پریس کانفرنس جو ہے ہم شروع ڈاکٹر عبدالقدیر خان سے کریں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے پہلے بھی چیئرمین کی طرف سے تمام پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے ہم نے ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا تھا۔ آج دوبارہ ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ ان کی وفات سے پاکستان ایک بہت بڑے سائنسدان، ایک بہت بڑی شخصیت سے محروم ہوا۔ ہمیں بہت افسوس ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے اپنی آخری ایام گزارے اور خاص کر مشرف دور میں وہ کسی سے جو ہے ڈھکی چھپی نہیں، اور خاص کر میڈیا سے، اور پھر جس طریقے سے ان کی وصیت تھی کہ ان کو فیصل مسجد کے لان میں جو ہے وہ سپرد خاک کیا جائے، وہ بھی ان کی جو ہے وہ خواہش جو ہے ان کی جو ول ہے وہ پوری نہیں ہو سکی۔ ہم سمجھتے تھے کہ ان کو پورے اعزاز کے ساتھ دفنایا جائے گا، 21 توپوں کی سلامی دی جائے گی، لیکن اس ملک میں باہر سے جو بھی ہیڈ آف دی اسٹیٹ آتا ہے ان کے لیے تو 21 توپوں کی سلامی ہوتی ہے، لیکن اپنے موسم کو ہم وہ سلامی نہیں دے سکے۔ لیکن اس دن قدرت کی طرف سے ان کو جو سلامی ملی، جو موسم بنا اور جس طریقے سے ان کو سلامی ملی، تو وہ ایک قدرت نے بھی جو ہے ان کے لیے جو ہے جو جس قسم کا موسم بنا ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ اب آج کے دن جو ہم دیکھ رہے ہیں ٹی وی پہ بھی اور آپ کی طرف سے بھی سن رہے ہیں کہ حکومت نے ایک نیا پینڈورا باکس اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھولا۔ کل بھی کافی اسٹیٹمنٹس آئی، کل کابینہ کی میٹنگ ہوئی، اس میں کابینہ کو اعتماد مل لیا وزیر اعظم صاحب نے بقول ان کے انفارمیشن منسٹر نے، اور کہا گیا کہ جی پروسیجر پورا کیا جائے نئے ڈی جی ایس آئی کے لیے، اور اس کے بعد ان کے چیف وپ آئے اور انہوں نے اپنے باتیں بتائیں کہ جو ان کو وزیر اعظم صاحب نے بتائیں کہ ان کی کیا خواہشات تھیں۔ یہ حکومت ہمیشہ یہ کہتی رہی ہے کہ اپوزیشن اداروں کو جو ہے وہ کنٹروورشل بنا رہی ہے، لیکن خود یہ اداروں کو کنٹروورشل بنانا آپ کے سامنے، پہلے الیکشن کمیشن کو کنٹروورشل بنانا، اس کے بعد نیب کو کنٹروورشل بنایا، اب وہ فوج کو کنٹروورشل بنا رہے ہیں۔ آج مجھے بتائیں کہ آج پاکستان دشمن چینل اور خاص کر انڈیا کچھ گھنٹوں سے یا کچھ دنوں سے 2-3 دنوں سے کیا کچھ پاکستان کے متعلق نہیں کہہ رہا۔ آپ نے ان کو موقع دیا اس حکومت نے کہ وہ ہمارے اداروں کے خلاف بات کریں، وہ ہمارے اداروں کے اوپر جو ہے کیچڑ اچالیں۔ یہ حکومت کی نااہلی، نا تجربہ کاری کا ثبوت ہے کہ انہوں نے اب بھی اس ادارے کو جو ہے وہ کنٹروورشل بنایا۔ ہم تو ابھی بھی چاہتے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ موقف ہے کہ تمام اداروں کو اپنے آئینی حدود میں رہ کر آئین کے مطابق جو 1973 کا آئین ہے اس پہ عمل درآمد کرنا چاہیے۔ جو بھی اختیارات جس ادارے کے پاس ہیں ان کو اس پہ جو ہے منوعاً جو ہے عمل درآمد کرنا چاہیے۔ آج کا جو ہے مین جو پریس کانفرنس کا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ 2 دن پہلے وزیر اعظم صاحب نے، ایک سلیکٹڈ وزیر اعظم نے پشتون قوم کے خلاف جو زبان استعمال کی، جو انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا، میں سمجھتا ہوں کہ پورے پشتون قوم میں، پورے پشتون کمیونٹی میں اس میں جتنا غم و غصہ پایا جاتا ہے، ہمیں بھی بہت سے فون آئے، ہمارے لوگوں سے رابطے ہوئے، لیکن افسوس اگر کسی کو اس پہ غم و غصہ نہیں ہے، وہ ان کے ساتھ ان کے جو وزراء ہیں یا ان کی صوبائی حکومت ہے، وہ اپنی وزارتیں بچانے کے لیے، وہ اپنے چیف منسٹر بچانے کے لیے آج بھی جو ہے وہ خاموشی اختیار کی ہوئی ہیں، اور اس وزیر اعظم کی چاپلوسی کر رہے ہیں کہ وزیر اعظم خفا نہ ہو جائے۔ انہوں نے پشتونوں کو دہشت گرد قرار دیا، انہوں نے کہا کہ ہم نے شاید امریکہ کو سپورٹ کیا اور ہم سے پشتون جو ہے وہ خفا ہو گئے، اور انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے وہ طالب ڈکلیئر کر لی اور پاکستان پہ حملے کرنے چلے۔ میں عمران خان صاحب کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ فارمر فاٹا کا جو علاقہ تھا، جو ماضی کا فاٹا تھا، وہاں کے پشتونوں نے 50-60 سال سے آپ کی سرحدوں کی حفاظت کی، وہ بغیر پیسوں کی آپ کی فوج تھی، انہوں نے آپ کی سرحدوں کی حفاظت کی۔ آج آپ اقتدار میں آ کر جو غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں، جو آپ نے پشتونوں کے خلاف زبان استعمال کی،
ہم تو سمجھتے تھے کہ وہ شاید رات کو بیکی باتیں کرتے ہیں، لیکن وہ دن کو بھی بیکی باتیں کرنا شروع کر دی ہیں. اور جب بھی آپ دیکھیں، جب بھی وہ انٹرنیشنل میڈیا کو جو بھی انٹرویو دیتے ہیں، کوئی نہ کوئی بونگی بیچ میں مار دیتے ہیں. کبھی وہ کہتے ہیں حقانی جو ہے افغانستان کی بہت بڑی قوم ہے، اور اس پہ CNN والوں نے جو تبصرہ کیا وہ تو آپ کے سامنے کہ انہوں نے کیا کہا عمران خان صاحب کے متعلق ہے، وہ تو اسلام آباد کے میئر بننے کے وہ بھی نہیں ہے. پھر جب وہ باہر جاتے ہیں یا پھر وہ جغرافیہ بتاتے ہیں اور کون کون سے ملکوں کو کس کس کے ساتھ ملا دیتے ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اب ریسنٹلی انہوں نے پھر ایک سٹیٹمنٹ جو پشتوں کے خلاف دی، اس پہ چٹان صاحب بھی تفصیل سے اس پہ بات کریں گے. ہم اپنی طرف سے پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے اس کو کنڈم کرتے ہیں، اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ وزیر اعظم پشتون قوم سے اس کے اوپر جو ہے معافی مانگے. یہ سراسر پشتونوں کے ساتھ جو ہے انہوں نے ایک زیادتی کی، اور یہ کلیم کرتے ہیں، ہم تو نہیں کہتے، اور یہ کلیم کرتے ہیں کہ پشتونوں نے ان کو دوسری دفعہ حکومت دی. لیکن وہ جس طریقے سے آئے، پہلے بھی ایک مشین کے ذریعے آئے اور اب بھی ایک مشین کے ذریعے آنا چاہتے ہیں، اور وہ مشین کے اوپر لگے ہوئے ہیں کہ مشین کس طریقے سے آ جائے. یہ حکومت عوامی حکومت نہیں، یہ مشینی حکومت ہے جو مشین کے ذریعے RTS پہ بھی ایک مشین تھی، اور اب EVM کے ذریعے آنا چاہتے ہیں کہ یہ بھی ایک مشین ہے کہ ہم EVM کے ذریعے ہیں. اس کے بعد آج بلکہ میں صبح دیکھ رہا تھا کہ عدالت میں دوبارہ حکومت نے مہلت مانگی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے کہ توشے خانے کے متعلق ہمیں تھوڑی مہلت دیں کہ ہم آپ کو بتائیں کہ کیا ہے. ہم آج پوچھتے ہیں عمران خان صاحب سے کہ آپ تو ہمیں حضرت عمر علیہ السلام کی مثالیں دیتے تھے، پچھلے دنوں آپ نے پھر ایک لیکچر ہمیں دیا، اور ہر دن آپ ہمیں اسلام کی لیکچر دیتے ہیں. جب آپ سے ہم پوچھتے ہیں کہ آپ کے توشہ خانہ میں آپ کو کیا کیا تحائف ملے ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ کس ملک نے آپ کو دیے ہیں، ہم یہ بتا دیں کہ آپ کو کون کون سے تحائف ملے ہیں اور آپ نے ان میں سے کون کون سے تحائف اپنے لیے رکھ لیے ہیں. یہ ایک جائز کا وہ ہے. اگر آپ توشہ خانہ میں جاتے ہیں اور وہ پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ کی ایک استحقاق ہے کہ آپ 15% یا 20% اس کے پیسے جمع کراتے ہیں اور پھر وہ آپ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں. لیکن عمران خان صاحب نے جو ہمیں معلومات ہوئی ہیں کہ انہوں نے توشہ خانہ کو بھی مال غنیمت سمجھ کے پورا لوٹ کسوٹ اس میں کر لیے. وہ انہوں نے توشہ خانہ میں اپنے گفٹس جمع نہیں کرائے، بلکہ بار بار کچھ سوشل میڈیا سے پتہ چلا کہ بار جیسے ہی جو ہے انہوں نے ابھی جو چل رہی ہے گھڑی کی خبر تھی، گھڑی جو ہے بک گئی ہے. مہنگائی کے حالات ہیں، ان کا گزارا مشکل ہے. وہ کہتے ہیں میں اپنا گھر خود چلاتا ہوں تو مہنگائی میں خواہ ان کو پیسے ضرورت ہوں گے، انہوں نے گھڑی بیچ دی ہوگی تو اپنا گھر چلا سکے، وہ کہتے ہیں میرا سرکاری خزانے سے میں گھر نہیں چلاتا ہوں. تو یہ جو تلاشی ہے، یہ جو حساب کتاب ہے، وہ عمران خان صاحب نے دینی ہے. آج دیں یا کل دیں، انہوں نے دینی ہے. یا وہ خود بتائیں گے یا پھر زبردستی تلاشی لی جائے گی. تو یہ چیز یہ نہیں ہے، یہ صرف توشہ خانہ نہیں ہے، باقی بہت سی چیزیں ہیں. چاہے وہ ان کے دوستوں کو انہوں نے NRO دیا گندم کے اسکینڈل میں، چاہے چینی اسکینڈل میں، چاہے جو ماسک آئے تھے، ماسک جو کووڈ کے دنوں میں ان کا جو اسکینڈل آیا تھا، چاہے وہ رنگ روڈ کا اسکینڈل آیا تھا، چاہے وہ پشاور BRT کا اسکینڈل آیا تھا، چاہے وہ جو ہے اپنا اس کا مالم جبہ کا اسکینڈل. کون کون سے اسکینڈل ہیں جس پہ انہوں نے NOC اور NRO نہیں دیا. اب ایک اور NRO دے رہے ہیں، وہ ہے ہمارا پینڈورا پیپرز کا. پینڈورا پیپرز پہ اپنے 9 رتنوں کو جو ہے وہ ایک جو ہے وہ NOC دینا چاہتے ہیں. اب مجھے بتائیں کہ پہلے تو یہ کہتے تھے کہ جو وزراء، جو وزیر اعظم جس چیز میں ملوث ہے، اگر پاناما کی بات کریں تو پہلے استعفیٰ دے، اس کے بعد اپنے آپ کو کلیئر کریں، اور پھر آ کر جو ہے وہ آ کے جو ہے اپنے اس کا جو ہے حلف لے لیں. آج ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب آپ اپنے 9 رتنوں سے استعفیٰ لیں، ان کے اوپر ایک امپارشل GIT بنائیں، اور اس کے بعد اگر وہ کلیئر ہوتے ہیں تو پھر آ کر وہ اوتھ لیں. ہم آپ کی سربراہی میں یہ چیز تسلیم نہیں کرتے کہ آپ خود بیٹھ کر اس کا حساب کریں اور پھر جس کو آپ NOC دینا چاہتے ہیں اس کو دے دیں، اور جس کو آپ قربانی کا بکرا بنا چاہتے ہیں اس کو آپ قربانی کا بکرا بنا دیں. ہم کبھی بھی اس چیز کو تسلیم نہیں کرتے. ہم اسی بات کو کہیں گے کہ آپ ان سے جو آپ استعفے مانگے. بہت سے اور ایشو بھی ہے جس کو میں تھوڑا سا ٹچ کروں گا، اور خاص کر جو ہے ابھی ریسنٹلی جو ڈاکٹرز کے ساتھ ہوا، MD CAD اور NLE کے جو پیپرز یا ٹیسٹ ہوئے، جس طریقے سے ہوئے، ہمارے نوجوانوں کے مستقبل کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے. اس ملک میں ایجوکیشن سسٹم تباہ کیا جا رہا ہے.
اور جو یہ ٹیسٹ لیے گئے تھے ان کی اگر آپ کمپنی دیکھیں جو ٹیسٹ لے رہی ہے وہ 1 مہینہ پہلے رجسٹر ہوئی ہے، اور اس کی جو اگر ہم ٹرائل یا اس کی جو ہم کھوج لگائیں گے تو پتہ چلے گا کسی پی ٹی آئی کے خواہ مخواہ کسی ان کے جو ہے کسی اے ٹی ایم مشین کی ہوگی. 1 مہینہ پہلے کمپنی رجسٹر ہوتی ہے، 1 مہینہ بعد آ کر وہ ٹیسٹ لیتی ہے، اور ٹیسٹ جس طریقے سے لیا گیا ہے وہ سب کے سامنے ہے. اور پھر جب ڈاکٹر اور اسٹوڈنٹس احتجاج کرنے نکلتے ہیں تو ان کے اوپر لاٹھی چارج ہوتا ہے. اگر سرکاری ملازمین نکلتے ہیں تو ان کے اوپر لاٹھی چارج ہوتا ہے. اگر اسٹوڈنٹس بورڈ میں غلط مارکنگ پہ نکلتے ہیں تو ان کے اوپر لاٹھی چارج ہوتا ہے. کل پاکستان کی تاریخ میں ایک اور واقعہ ہوا کہ پشاور میں خواجہ سراؤں نے ایک احتجاجی پریس کانفرنس کی پشاور پریس کلب میں، اور اس پر ہماری کے پی کے کی مثالی پولیس نے دھوا بولا اور پریس کلب میں گھس گئے. آج ان کی جو ہے پشاور پریس کلب کی جو ہے اس کے اوپر میٹنگ بھی ہے ان کی جنرل باڈی کی. ہم اس کی بھی پرزور مذمت کرتے ہیں کہ اب پریس کلب بھی جو ہے پولیس گردی سے جو ہے وہ بھی نہیں بچے. لہٰذا ہماری یہی چیزیں تھیں. بہت سے اور ایشوز بھی ہیں جس کے اوپر ہم بات کرنا چاہتے تھے. جہانگیر ترین صاحب نے بھی اپنا کل سے جہاز اڑا لیا ہے دوبارہ. ان کے جہاز میں میرے خیال میں تیل ڈل چکا ہے، اور اب پتہ نہیں کہاں وہ لینڈ کریں گے، دیکھیں گے آہستہ آہستہ. لیکن انہوں نے کل تو کہہ دیا ہے کہ میں نے پنجاب کی حکومت بھی بنائی، ان کو ممبر ضرورت ہے میں نے پرووائڈ کیے، مرکز میں بھی انہوں نے پرووائڈ کیے. اب دیکھتے ہیں کہ کتنے اور جہاز اڑتے ہیں کہ کہاں لینڈ کرتے ہیں. لیکن میں آج دوبارہ اپنے اپوزیشن کے دوستوں کو ایک دفعہ پھر آپ کے توسط سے دعوت دیتا ہوں کہ اس حکومت سے چھٹکارا حاصل کرنے کا اور ارلی الیکشن کا، جو کہ پچھلے دنوں مولانا فضل الرحمان اور شہباز شریف صاحب نے کہا، ایک ہی راستہ ہے ہمارے پاس اپوزیشن کے پاس کہ ہم پنجاب اور مرکز کی حکومت پر عدم اعتماد کی تحریک لے کر آئیں اور اس کو کامیاب کریں. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ حکومت ارلی الیکشن اناؤنس کر دیں. لیکن اپوزیشن کے پاس ایک ہی حربہ ہے. ہم آج دوبارہ اپنی اپوزیشن کے دوستوں کو دعوت دیتے ہیں کہ آئیں ہم پنجاب میں بھی اور مرکز میں بھی عدم اعتماد کی تحریک لے کر آئیں. ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ بلوچستان میں عدم اعتماد کی تحریک تو حلال ہے، لیکن پنجاب میں اور مرکز میں وہ تحریک حرام ہے. آج ہمارے اپوزیشن کے دوست بلوچستان میں جو ہے عدم اعتماد کی تحریک کر رہے ہیں، لیکن کہتے ہیں نہیں پنجاب میں اور مرکز میں آپ استعفے دیں. تو ہمیں تو یہ منطق سمجھ نہیں آ رہی کہ کس طریقے سے جو ہے یہ چیز ہے. ہم تو ابھی بھی کہتے ہیں اگر آپ اس حکومت سے اس مہنگائی کے دور میں جس طریقے سے یہ مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، سب کے سامنے کہ سفید پوش بندے کا گزارا بہت مشکل ہے. ہماری پارٹی پورے پاکستان میں انہوں نے کال دی ہوئی ہے، خیبر پختونخوا کے اضلاع میں بھی اور سندھ میں بھی اور باقی صوبوں میں بھی مہنگائی کے خلاف ڈسٹرکٹ وائز ہم احتجاج کر رہے ہیں، اور اس احتجاج کو ہم بڑھا کے پھر آپ صوبے وائز بھی کریں گے، بڑھیں گے. اور انشاءاللہ تعالی جو ہے اس حکومت کا جو ہے جو بھی ان کی ناکامیاں ہیں، نااہلیاں ہیں، ان کو جو ہے ہم بے نقاب کریں گے. میں اب اخوندزادہ چٹان صاحب سے کہوں گا کہ